ہمارے بیچ میں شجاعت کرنے میں پہلی مرتبہ جناب مولانا عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سامعین کی لگن اور آپ کی سنجیدگی اور دین سے آپ کی محبت سے ضرور ہمارے مہمان صاحب متاثر ہوں گے، اور آپ کو بھی اس کا ثبوت دینا ہے۔ آپ کو بھی اس میں بڑا فائدہ ہوگا جب آپ سنجیدگی کو برقرار رکھیں گے اور دھیان سے باتیں سنیں گے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ چونکہ میں ان کے تعارف میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے پیچھے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ بہت توجہ سے ان کو سنیں۔ سلفیت کے علمبردار ہیں ہمارے شیخ، اور منہج سلف کے بہت بڑے داعی ہیں۔ ہمارے ملک کے نامور علماء میں آپ کا شمار ہے جو سلفیت کا پیغام بہت اچھی طرح لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور منہج سلف کو واضح کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو بے راہ روی کے شکار ہیں، ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آج کی اس آخری موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ نہایت قیمتی گفتگو ہونے والی ہے آپ کے بیچ میں۔ دین پسند نوجوان اور جدید دور کے چند مظاہر۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دلجمعی کے ساتھ بیٹھیں اور مولانا کی باتوں کو بہت ہی غور سے سنیں تاکہ آپ کو پورا فائدہ ہو سکے۔ میں اب بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جناب مولانا عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے موضوع کو واضح کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے آج اس محفل کو سجانے، اس مجلس میں شریک ہونے کا ہم سب کو موقع اس نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں اس میں اخلاص بھی عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں درستگی بھی عطا فرمائے، اور جو باتیں ہماری اور آپ کی سمجھ میں آتی ہیں خود عمل پیرا ہو کر اپنے دیگر بھائیوں اور بہنوں تک ان باتوں کو پہنچانے کی کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، یہ بات آپ نے بارہا خطبات میں، تقریروں میں سنی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ اگر وہ دیندار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور سربلندی عطا فرمائے گا۔ اگر یہ نام کے جیسے مسلمان ہیں، کام کے ویسے ہی مسلمان اگر بن جائیں، اللہ تعالیٰ ان کا ہر کام بنا دے گا، ان کے دنیا کے مسائل حل کر دے گا، ان کی آخرت کو کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک سے زائد مقام پہ بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ ایمان والا ہونا، دیندار ہونا، اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا، یہ ہماری اور آپ کی اس دنیا میں سربلندی بھی ہے اس میں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بھی ہے۔ یہ بات ہم اور آپ خطبات میں، تقریروں میں بارہا سنتے ہیں، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کبھی مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، ان کے حالات خراب ہوتے ہیں، دنیا میں کہیں ان پر کوئی بپتا آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو ہر مسلمان آپس میں یہ کہتا ہے کہ ہم جیسے اللہ سے دور ہیں، جس قدر اللہ تعالیٰ سے ہم نے بغاوت کا راستہ اپنایا ہوا ہے، دوری بنائی ہوئی ہے، اس کی سزا کے طور پر یہی سب کچھ ہوتا رہے گا۔ آپ نے کتنے مسلمانوں کو دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ نے بھی کہا ہوگا جب تک ہم نہیں سدھریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ نہیں سدھارے گا، ہمارے حالات نہیں سدھارے گا۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے ساتھ، یا ہم کو اس دین کے ساتھ ایسے جوڑ دیا ہے کہ اب اس دنیا کی بہتری بھی اس دین میں اللہ نے رکھی ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دین سے وابستگی میں رکھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ کنا اذلہ فاعزنا اللہ قوما بالاسلام، کہتے تھے اپنے زمانے جاہلیت کو یاد کر کے کہ ہم ایک ذلیل و رسوا قوم تھے، ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا کی نظر میں ہماری کوئی وقت نہیں تھی، کوئی وزن نہیں تھا، بڑے ذلیل تھے ہم۔ فاعزنا اللہ قوما بالاسلام، اللہ نے اسی اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ یہ تو بات ہوئی ماضی کی، اب مستقبل کی بات کیا ہے؟ کہا فَمَدَدْ غَيْرَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اب اس کے بعد کبھی ہم اسلام کے بغیر دنیا میں عزت والے ہونا چاہیں گے، اسلام کو چھوڑ کر دنیا میں اونچے اٹھنا چاہیں گے، اسلام کو چھوڑ کر دنیا میں طاقتور بننا چاہیں گے، طاقتور بننا تو دور کی بات، الٹے اذلنا اللہ، اللہ تعالیٰ پھر سے اسی ذلت کے مقام پہ ہمیں پہنچا دے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے عزت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حاضرین گرامی، یہ بات تقریباً مسلمان جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کی بھی بہتری رکھی، ہماری آخرت کی بھی بہتری رکھی۔ اتنی بڑی حقیقت اور اتنی بڑی سچائی کو جاننے کے بعد بھی آج کے اگر ہم بالعموم پوری دنیا کے اندر اور ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی یہ آپ اپنے اپنے علاقے کے حالات پر نظر رکھ کر بھی بات کریں گے، اکثر و بیشتر ایک مسلمان کو اس بات کی شکایت ہے کہ ہم کیوں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں محبوب نہیں بن پا رہے، کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں اونچا نہیں اٹھا رہا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ظالموں کو بڑھاوا دے رہا ہے، ہم کیوں مظلوم بنے ہوئے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کے لیے ہمارا والی مولا کیوں نہیں ہو جا رہا ہے، ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیوں نہیں ہو جا رہا ہے، یہ سوال اکثر و بیشتر ایک مسلمان کے دماغ میں آتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو آپ کے سامنے نظر آئے گی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آج بھی اس حقیقت کو جاننے یا عقلی طور پر اس کو ماننے کے باوجود عملی طور پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو واقعتاً اپنے دین سے جڑی نہیں ہے، جڑنا نہیں چاہتی۔ ان کے نام مسلمان کے ہیں لیکن ان کے کام مسلمانوں والے نہیں، ان کا ایمان و عقیدہ مسلمانوں والا نہیں،
ان کے اپنے اخلاق، ان کا کردار، ان کے معاملات اسلامی نہیں. ان کی پہچان مسلمانوں والی ہے لیکن اسلام والی نہیں. لوگوں کی نظر میں آج اسلام اور مسلمان تو الگ چیزیں ہو کر رہ گئی. ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان آج مسلمان کہلاتا تو ہے لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان تو الگ چیزیں ہیں. بھائیوں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بڑی تفصیل میں جاؤں، لیکن بس مسئلے کی وضاحت کے لیے دو واقعات آپ کے سامنے سناتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اسلام ہماری زندگی میں پوری طرح آ نہیں رہا ہے، کسی وجہ سے ہم چاہ کر بھی دنیا میں بہت آگے جا نہیں رہے ہیں. اسلامی شریعت کو ہم اپنی زندگی میں اپنا نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پوری طرح اپنا نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پوری طرح سے اس دنیا کے اندر ہمارے مسائل کے لیے کافی نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے پورا کرنا نہیں چاہتا ہے. دو واقعات صرف آپ کے سامنے سناتا ہوں جو واقعات عملی ہیں، سچے ہیں، اس دنیا کے واقعات. آپ کو میں سناؤں. پہلا واقعہ سنا رہا ہوں برطانیہ کا. برطانیہ میں یعنی انگلینڈ میں ایک ایگزیبیشن لگا. ایگزیبیشن کس کا؟ اسلامی تعلیمات کے تعارف کا، اسلامی شریعت کے، اسلام کی تعلیمات کے تعارف کا ایگزیبیشن لگا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی آتا تو اسے بتایا جاتا توحید یہ ہے، بتایا جاتا رسالت کا تصور یہ ہے، آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، اسلام میں حلال و حرام کا کانسیپٹ ہے، اسلام میں حقوق بتائے گئے ہیں، اسلام میں نہ کسی کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے، اسلام میں حرام ظلم کو حرام قرار دیا گیا. جو اسلام کی خوبیاں، ساری خوبیوں کا تعارف کروایا گیا. اور پھر اخیر میں جب سارے ایگزیبیشن سے لوگ فارغ ہو کے نکلتے ہیں تو آدمی سے کہا جاتا وزٹر بک میں تم اپنے تاثرات لکھ کر جاؤ. ایک انگریز نے، لوگ آتے گئے اپنے اپنے تاثرات لکھتے گئے. ایک انگریز نے باہر نکلتے ہوئے ایک تبصرہ لکھا، کہا اسلام بہت اچھا ہے لیکن میں یہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا. اسلام تو بہت اچھا ہے، یہ دیکھ کر مجھے پتا چلا اسلام بہت اچھا ہے لیکن میں یہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا. انتظامیہ کے لوگوں نے بعد میں جا کر جب وہ تاثر پڑھا تعجب ہوا. ان لوگوں نے اس سے رابطہ کیا، ڈھونڈا، نکالا، اس کے پاس پہنچے اور پوچھا ایک طرف تم یہ کہتے ہو اسلام اچھا بھی ہے اور دوسری طرف تم کہتے ہو میں اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے بہت سادہ الفاظ میں کہا میں نے بس یہ دیکھا کہ اسلام اتنا اچھا ہو کر مسلمانوں کو نہیں بدل سکتا تو مجھے کیا بدلے گا، اسی لیے میں اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا. میرے بھائیوں دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ ہماری اور آپ کی سچائی ہے کہ آج ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسلام کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو، اسلامی اخلاق کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو، اسلامی معاملات کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو، اسلام کی تعلیمات میری زندگی میں دیکھو. کیا ہم ایسی حیثیت رکھتے ہیں، اپنی پہچان رکھتے ہیں کہ دنیا والوں کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں کہ اسلام کو دیکھنا ہے تو قرآن یا حدیث جا کے نہ پڑھو، تاریخ نہ پڑھو، اس سے پہلے تمہارے اپنے سامنے موجود مسلمان کو دیکھ لو. یقین مانو ہماری اور آپ کی صورتحال ایسی ہے کہ ہم نے کی ایک بڑی تعداد، اور اگر میں کو اکثریت آج بھی اسلام کی حقیقی تصویر سے دور ہے تو یہ غلط نہیں ہے. دوسرا واقعہ آپ کے سامنے میں ایسے ہی سنا دیتا ہوں. میری اپنی بستی، میرے اپنے علاقے میں بنگلور سے تعلق رکھتا ہوں، میرے اپنے علاقے کا واقعہ سناتا ہوں. میرا اپنا ساتھی، اس کے والد بڑے اچھے آدمی، معاملات کے بڑے صاف آدمی، زبان کے بڑے پکے آدمی، لوگوں کے ساتھ اگر کسی مالی معاملے میں معاملہ طے ہوتا ہے بڑا خیال رکھتے ہیں کہ اونچ نیچ نہ ہو. ایک دن ہمارا ساتھی بڑا غمزدہ آیا، کہنے لگا آج میرا دل بڑی تکلیف میں ڈوبا ہوا. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا آج میرا ایک غیر مسلم دوست ملا. کہہ رہا ہے میرا غیر مسلم دوست ملا، اس نے آج ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تمہارے باپ کو مسلمانوں میں نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا. اس نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے جتنے مسلمانوں سے معاملہ کیا سب کو گڑبڑ کرتے ہوئے پایا. ایک تمہارے ابو کو دیکھا کہ وہ معاملات میں بڑے پکے ہیں، ان کو دیکھ کر لگتا ہے تو مسلمان تو ایسا نہیں ہو سکتا، اسی لیے میرا خیال ہے تمہارے ابو کو مسلمانوں میں نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ ہماری قوم میں ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا. بھائیوں میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، آپ کے سامنے یہ مسئلہ میں صاف کرنا چاہ رہا ہوں. ایک طرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ
ہماری ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ کتاب و سنت والا نہیں، نبی علیہ السلام کی شریعت والا نہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، لوگ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، لوگ لبرل ہوتے جا رہے ہیں، لوگ ملحد ہوتے جا رہے ہیں، لوگ بے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کو دین کی طرف لانے کا ایک کام ہے، یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ اور اس قسم کے جو اجلاس رکھے جاتے ہیں ان کا ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اہمیت، اپنے دین کی اہمیت کا پتہ چل جائے، یہ دین سے جڑ جائے۔ ایک طرف تو یہ مقصد ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف بھائیوں ایک مسئلہ اور بھی ہے جس میں اصل میں مجھے آج گفتگو کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان میں سے جو بھائی دینداری کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو دیندار بننا چاہتے ہیں، جن کو پتا ہے کہ نہیں میں دیندار بنوں گا تو میری دنیا بھی اچھی ہوگی، میری آخرت بھی اچھی ہوگی، میں دیندار بنوں گا تو میری قوم کو اللہ تعالیٰ اونچا اٹھائے گا، میں دیندار بنوں گا تو میرے قومی مسائل اللہ حل کرے گا، جن بھائیوں کو اس پر یقین ہے، ایمان ہے اور وہ دیندار بننا چاہتے ہیں، ان دیندار بھائیوں کے تعلق سے ایک بڑا مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ کوئی بھی نیکی ہم اور آپ کرتے ہیں، اللہ کے پاس وہ نیکی قابل قبول اگر بننی ہے اس میں دو شرطیں ہونی چاہیے۔ ایک تو بندہ نیت میں مخلص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے خاطر بندہ نیک بنے، نیکی کرے۔ لیکن دوسری شرط یہ بھی ہے کہ آدمی کی نیت صاف ہو، نیت اچھی ہو، نیت میں اخلاص ہو، یہ کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو نیکی کر رہا ہے نیکی کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے، نیکی کرنے کا طریقہ بھی نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، نیکی کرنے کا طریقہ بھی کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ آدمی کی نیت بہت اچھی ہے، بڑا مخلص ہے، کوئی شک نہیں، لیکن طریقہ صحیح اختیار نہیں کرتا، اخلاص سے نیت کے باوجود غلط طریقہ اپنانے کی وجہ سے وہ پھر بھی منزل کو نہیں پہنچتا، اس کی نیکی نہیں شمار کی جاتی۔ آج یہی مسئلہ میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہمارے نوجوان یا ہمارے اپنے قوم کے لڑکے اور لڑکیاں، ہمارے اپنے بھائی اور بہنیں دینداری کی طرف آنا چاہتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے دیندار بننے کا ان کا ارادہ صرف کافی نہیں، دیندار بننے کا ان کا عزم کافی نہیں، دین کے لیے قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ صرف کافی نہیں ہے، اس کام کے لیے شریعت اسلامیہ نے جو طریقہ رکھا ہے اس طریقے پہ چل کر دیندار بنو گے، تمہاری دینداری کہلائے گی۔ تمہاری دینداری کا اللہ کے پاس اعتبار اسی وقت ہوگا جب تمہاری دینداری اس طریقے پہ آئے جو طریقہ کتاب و سنت میں تمہیں اور مجھ کو بتایا گیا ہے۔ بھائیو، اسی بنیادی مسئلے کو آج میں ذرا کھول کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تفصیل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہم دوہرے مشکل سے دو چار ہیں، ایک طرف تو نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بے دینی کی طرف جا رہی، بے روی کی طرف جا رہی، ارتداد کی طرف جا رہی، لبرلزم کی طرف جا رہی، دین بیزاری کی طرف جا رہی، دنیا داری میں ڈوبتی جا رہی، ان کو پکڑ کے لانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ تو دوسری طرف یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارا اپنا نوجوان جو دیندار بن رہا ہے، دیندار بننا چاہتا ہے، وہ دیندار بننے کے جو راستے اپنا رہا ہے، ان میں کے کئی راستے ایسے ہیں جو راستے کتاب و سنت کے بتائے نہیں، کتاب و سنت کے سکھائے ہوئے نہیں، اللہ کے نبی کی سنت اور شریعت کے مطابق نہیں۔ نتیجہ یہ ہے وہ دیندار اپنے ذات میں تو بن رہے، وہ اپنے آپ میں تو دیندار اپنے آپ کو سمجھ رہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ دیندار نہیں، وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں دیندار نہیں۔ اور آج میرا اپنا عنوان یہی ہے کہ دین پسند نوجوان، یعنی جو لوگ دین کو پسند کر رہے ہیں اور دیندار بننا چاہتے ہیں، ان نوجوانوں کے اندر پائے جانے والے بعض وہ مظاہر، بعض وہ باتیں، بعض صورتحال جو ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہمارے ایسے دیندار یا دین پسند نوجوانوں سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا جائزہ رکھ کر ایک بنیادی نقطہ واضح کرتا ہوں۔ جائزہ یہ ہے، دیکھو کہ پہل ایسے ہونے لگا کہ لوگ دیندار بننا شروع ہوئے تو دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، میں سیکھنا چاہتا ہوں، اور یہی طریقہ ہے کہ آدمی کو دین سیکھنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے۔ اب دین سیکھتے سیکھتے بندے کے دل میں خواہش ہوتی ہے میں دین سکھانا بھی چاہتا ہوں، میں دین سیکھنا بھی چاہتا ہوں، میں دین سکھانا بھی چاہتا ہوں۔
اب دین سیکھنے اور سکھانے کے درمیان ایک لمبا سفر ہے اللہ کے بندوں. دیکھو ایک بات یاد رکھو، ایک بات میں نے سیکھی، کہیں میں نے دیکھی، اپنے دوست کو بتا دی کہ میں نے یہ پڑھا ہے، تم یہ دیکھ لو، اس میں کوئی بات غلط نہیں. لیکن ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ابھی دین پوری طرح سیکھے نہیں، ابھی آپ نے دین کو مکمل طریقے سے سمجھا نہیں، ابھی آپ نے دین کو کما حقہ اپنایا نہیں، ابھی دین سیکھ رہے ہیں. سیکھتے سیکھتے جب آپ سکھانے پہ آ جاتے ہیں نا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ابھی اس میدان کے ماہر ہونے سے پہلے اس میدان کے مبلغ بننا چاہتے ہیں، داعی بننا چاہتے ہیں، آپ دین سکھانے والے بننا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی طرف سے ابتدا میں غفلت برتی گئی. اور غفلت برتنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا میرے بھائیوں کہ آج آپ یہ مسئلہ دیکھ لو سارے انٹرنیٹ پر، اور صرف انٹرنیٹ پر نہیں بات کر رہا ہوں، آپ اپنے سماج میں بھی دیکھ لو. موجودہ دور کے جو بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں نا، ابھی مجھ سے پہلے آپ کے سامنے صحابہ کرام کے حوالے سے بڑی جاندار شاندار گفتگو ہوگی، بڑی جاندار باتیں آئیں. آپ دیکھنا ایسے جتنے فتنے اٹھے ان کے پیچھے ایسے ہی نوجوان ہیں جن کے اندر دین سیکھنے کا شوق تھا اور دین سکھانے کا بھی شوق تھا، لیکن سکھانے کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیے، جتنا علم حاصل کرنا چاہیے اتنا علم حاصل کرنے سے پہلے سکھانے پہ چلے آئے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ان کے ذریعے جو خیر پھیلا، لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے سارے ان کو ویوز ملتے ہیں. جو لوگ غیر عالم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن مستند عالم دین نہیں، مستند عالم دین نہیں. ان کے جذبے کو سلام جب تک وہ دین سیکھ رہے تھے، لیکن پوری طرح سیکھے بغیر جب دین سکھانے پہ آ گئے نا تو انہوں نے امت کا بھلا جتنا کیا اس سے کہیں زیادہ امت کا نقصان کیا. بھائیو، اس مسئلے کو میں ذرا آپ کے سامنے دوسرے انداز سے رکھتا ہوں، آپ اس مسئلے کو ویسے ہی سمجھیں، اس لیے کہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے دیندار نوجوانوں کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ. یاد رکھو میرے بھائیو، قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ علم علماء سے لیا جاتا ہے، علم علماء سے لیا جاتا ہے. اور عالم کون ہوتا ہے؟ العلم معرفت الہدی بدلیلہ. علم کہتے ہیں ہدایت کے راستے کو اس کی دلیل کے ساتھ جاننا، ہدایت کے راستے کو اس کی دلیل کے ساتھ جاننا. آپ یہ بات دیکھیں، میں بہت سادہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں مسئلہ. ایک ایسا آدمی ہے جو ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، وہ ایک مسئلہ بتاتا ہے، اس مسئلے کے لیے کوئی آیت یا کوئی حدیث دلیل کے طور پہ بھی پیش کرتا ہے. وہ ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، مسئلہ شریعت کا بتا رہا ہے اور دلیل یا حوالے کے طور پہ کوئی آیت یا کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. کیا وہ عالم ہے؟ اس مسئلے کا کم سے کم عالم ہے؟ آج آپ کو ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے، ایک عالم میں اور ایک معلومات رکھنے والے آدمی میں بڑا فرق ہوتا ہے. معلومات سے اکٹھا ہو جانا ایک الگ بات ہے، علم والا ہونا ایک الگ بات ہے. عالم جب کسی مسئلے کی دلیل دیتا ہے تو اس مسئلے کی دلیل سے کس قاعدے کے تحت یہ استنباط ہوتا ہے، کیسے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے، اس کے اصول اور ضابطے کی پوری گہرائی کے ساتھ جانتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک عام نوجوان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کسی سے سن لیا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کی دلیل ہے، اور اسی کو لے کر لوگوں میں عام کرنے لگتا ہے. اگر آپ اسے روک کر پوچھیں استنباط اور استدلال کے کون سے ضابطے کے تحت اس دلیل سے مسئلہ وہ آپ کے سامنے مسئلے کو واضح نہیں کر پائے، آپ کے سامنے وہ مسئلے کو واضح نہیں کر پائے گا. بھائیوں، میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یاد رکھنا اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ ہم اور آپ قرآن و سنت کی پابندی کریں، لیکن قرآن و سنت کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ علم علماء ہی سے لیں. میں آپ کو بتاؤں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ آپ تو جانتے ہیں، عصر حاضر کے اہل حدیث علماء میں سے بڑے پائے کے عالم دین شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اپنے کچھ دروس، اور دروس میں سے ایک درس میں انہوں نے ایک بڑے پتے کی بات کہی. وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری دعوت کے بارے میں، یعنی اہل حدیث کی جو دعوت ہے، کتاب و سنت کی جو دعوت ہے، اس دعوت کے بارے میں لوگ یہ اگر سمجھتے ہیں
کہ ہماری دعوت یہ ہے کہ کوئی بھی نوجوان آئے اور آ کر قرآن خود پڑھ لے سمجھ لے، حدیث خود پڑھ لے سمجھ لے، خود پڑھ کر سمجھ لے، ہم اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے اور یہ سمجھنے والا یا یہ ہمارے بارے میں کہنے والا اگر دوسری کسی جماعت سے تعلق رکھ رہا ہے تو وہ ہم پہ الزام رکھ رہا ہے، ہم پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، ہمارے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں ایسا سمجھنے والا خود ہمارے اپنے لوگوں میں سے ہے کہ اتباع کتاب و سنت کا مطلب، قرآن و حدیث کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نوجوان اٹھ کر جا کر خود قرآن پڑھ لے، خود سمجھ جائے، ہماری دعوت یہ ہے کہ خود ہر نوجوان یہ کر لے، اور ایسا سمجھنے والا ہمارے اپنے لوگوں میں سے ہے، شیخ البانی نے کہا تو پھر وہ جاہل ہے، غیر ہے، ہم پہ الزام لگا رہا ہے، اور اپنوں میں سے ہے، وہ اپنا ہو کر بھی اپنے منہج اور مسلک کو نہیں جانتا، وہ جاہل ہے۔ بھائیو یاد رکھنا اس مسئلے کو، آپ ہمیشہ یاد رکھنا اس مسئلے کو۔ ہماری دعوت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہماری دعوت یہ ہے، یاد رکھنا ایک بات آج ایک بات آپ یاد رکھنا، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت آپ نے ہمیشہ یہ سنا، اور آپ نے یہ بات اکثر سنی ہے، قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں ذکر کیا وہاں دو اطاعتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور ہم کہتے بھی ہیں اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن تم لے لو، حدیث تم لے لو، تم پڑھ لو، تم سمجھ لو، اور جو سمجھ میں آ گیا وہی تمہارا دین ہے؟ کہا نہیں، قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ بھائیو آج اس مسئلے کو ذرا اچھے سے آپ سمجھ لو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آج ہم پیغام کیا دے رہے ہیں، ہم اہل حدیثوں کی اسٹیج سے جو پیغام جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے، آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے ذمہ دار ہیں، ذمہ داروں کی بھی اطاعت کرو۔ مفسرین کرام نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، دیگر صحابہ و تابعین کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں لکھا، یہاں ذمہ داروں سے مراد حکومتی معاملات میں حکمران ہیں اور دینی معاملات میں علماء ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اسی طرح علماء کی بھی اطاعت کرو، علماء کی بھی اطاعت کرو۔ آج آپ کے سامنے ایک بڑا اہم مسئلہ رکھنے جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ مسئلہ سمجھا اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہ مسئلہ ہزار فتنوں سے آپ کو مجھ کو بچانے میں کام آئے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے چھٹی صدی، پانچویں چھٹی صدی کے ایک عالم دین گزرے علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ، طیبی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑے پتے کی بات کہی، وہ کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، اطیعوا اللہ، لفظ اطاعت کا مستقل ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، یعنی کوئی بات اللہ کی آئے اس کو ماننا ہی ہے، اطاعت کرنا ہی ہے۔ وہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے لفظ اطاعت کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ رسول کی بات آ جائے تو اس کو بھی ماننا ہے، اس کے لیے دائیں بائیں دیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب اولو الامر، ذمہ دار یا علماء کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا، لفظ اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نہیں دہرایا بلکہ اللہ نے پچھلے لفظ اطاعت ہی سے اسے جوڑ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ ذمہ داروں کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ پہلی بات آپ کو بتانا چاہوں گا، یہی آیت پڑھ کر تقلید کو واجب قرار دینے والے حضرات بھی استدلال کرتے، کہتے ہیں دیکھو اللہ نے اس آیت پہ علماء کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ آج اس مسئلے کو آپ سمجھ لو، اہل حدیث کا مسلک کیا ہے آج آپ کو یہ سمجھنا، یہی اسی آیت سے سمجھو۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ نے اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد علماء کا تذکرہ کیا ہے۔ اب یہاں دو غلطیاں ہوتی، جو آدمی علماء کو اللہ اور اس کے رسول کے برابر یا ان سے پہلے لے جاتا ہے وہ بھی غلطی کرتا ہے۔
وہ بھی غلطی کرتا ہے. اور تقلید کا مسئلہ یہی ہے، علماء کے اقوال کو اصل مان کر قرآن کی آیت یا احادیث کی تعویل کی بات کی جاتی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی بات کرتے ہیں، اور علماء، ائمہ، فقہا، مجتہدین کا درجہ قرآن و سنت کے بعد آتا ہے. لیکن وہی دوسرا مسئلہ اسی آیت سے یہ بھی سمجھ لو، قرآن و سنت کے بعد علماء کا مقام آتا ہے. قرآن و سنت کے بعد کوئی کہے میں یہ قرآن ہے یہ سنت ہے، پھر میں یعنی میری جو سمجھ میں آیا وہ سمجھ جائے. جس طرح تقلید کو بنیاد بنا کر کتاب و سنت کو پیچھے ڈھکیلنا گمراہی تھا، آپ یقین کرو قرآن و سنت کے بعد امت کے علماء، سب سے پہلے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو پیچھے چھوڑ کر یہ کہنا کہ میں اور قرآن جو میری سمجھ میں آئے، حدیث جو میری سمجھ میں آئے، میں اس کے تابع ہوں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو وہ بھی گمراہی کے راستے. اسلامی شریعت نے ہمارے اور آپ کے سامنے مسئلہ صاف کیا کہ یاد رکھو میرے بھائیوں، علم اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قرآن و سنت کی شکل میں دیا ہے، لیکن یہ علم اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا. اسی لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ علم جو تم حاصل کر رہے ہو یہ دین ہے، لہذا علم حاصل کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ تم علم کس سے حاصل کر رہے ہو، اس لیے کہ یہ تمہارا اپنا دین ہے. بھائیو، کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں دو لوگوں سے میری دو الگ الگ گزارش. پہلی گزارش، جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیندار بننا چاہتے ہیں، آپ کی دینداری کا راستہ غیر متخصص نوجوانوں کی آڈیو ویڈیو، ان کی تحریر، ان کی تقریر سے ہو کے نہیں پہنچ سکتا. کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر کے راستے سے ہو کر آپ دین کے صحیح معنی و مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے. یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے. فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ دیکھ لو کہ تم علم کس سے لے رہے ہو. اللہ کے نبی نے تو یہ تک بیان فرمایا. آپ دیکھیں سنن نسائی، دارمی وغیرہ، دارمی، سنن دارمی کے مقدمے میں امام دارمی نے یہ حدیث روایت کی. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قیامت کے قریب یہ نشانی ہے قیامت کی کہ لوگ علم والے جو بڑے بڑے علماء ہیں، علم والوں کو چھوڑ کر چھوٹے موٹے لوگوں سے علم حاصل کریں گے. اہل علم نے اس کا مطلب سمجھایا، اہل علم نے اس کا مطلب سمجھایا کہ جو علم والے ہیں، علم والوں کو چھوڑ کر غیر متخصص، غیر عالم سے، یا علم میں جو اونچے درجے کے ہیں ان کو چھوڑ کر جو کم درجے کے طالب علم ہے یا جو طالب علم بھی نہیں، ان کے ذریعے علم حاصل کرنا یہ قیامت کی نشانی میں سے. آپ جو دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ سب سے پہلے یہ دیکھو، آپ علم کس سے سیکھ رہے ہیں. بھائیو، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا دین آپ کی زندگی کی سب سے بڑی قیمتی چیز. آپ کو معلوم ہے آپ کا دین آپ کے مال سے زیادہ قیمت ہے، آپ کا دین آپ کی جان سے زیادہ قیمت ہے. جان کے معاملے میں آپ کا میرا مسئلہ کیا ہے؟ آپ اور ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی عام آدمی کے پاس جا کر اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتے. ہم اور آپ کو اگر آپریشن کروانا ہو سرجن ہی دیکھتے ہیں، کمپاؤنڈر کے پاس کبھی جا کر ہم اور آپ سرجری نہیں کرواتے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اپنے سامنے یہ واقعات ہیں، دنیا جانتی ہے سب واقعات کو. کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، مدراس میں، چنئی مدراس کا جو علاقہ ہے، مدراس میں ایک واقعہ پیش آیا. کیا واقعہ پیش آیا؟ ایک ماں باپ دونوں کے دونوں، میاں بیوی دونوں کے دونوں ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں دونوں کے دونوں. انہوں نے گنس بک آف ریکارڈ میں، یعنی جو ریکارڈ درج کی جاتی اس کتاب میں نام درج کروانے کی خواہش میں اپنے 8 یا 10 سالہ عمر کے بچوں کے ہاتھوں ایک مریض کا ہارٹ کا آپریشن کر دیا. ہارٹ کا آپریشن کیا. کیسے؟ باپ بھی سرجن، ماں بھی سرجن، دونوں آپریشن تھیٹر میں موجود ہیں، لیکن بچہ آپریشن کر رہا ہے. یعنی باپ کہہ رہا ہے اسے پکڑو، اسے کاٹو، اسے ایسے جوڑو. باپ اور ماں اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کر کروا رہے ہیں. اخبار میں پہلے دن خبر چھپی کہ 8 سالہ یا 10 سالہ بچے نے کامیاب آپریشن، ناکام نہیں، ہارٹ کا کامیاب آپریشن کر کے گنس بک میں اپنا نام درج کروا لیا. اخبار میں خبر چھپ گئی.
2 दिन के बाद दूसरी खबर आई, केस हो गया, मां पर भी बाप पर भी, दोनों डॉक्टरों पर भी केस हो गया और दोनों के लाइसेंस जब्त करने की बात हो गई। दोनों को जो प्रैक्टिस करने का परमिशन, सर्जरी करने का जो परमिशन था, वो छीन लेने का जो हुक्म दिया गया कोर्ट में। क्यों? इसलिए कि तुमने एक ऐसे आदमी से जो उसका स्पेशलिस्ट नहीं था, ऑपरेशन करवा के एक मरीज की जान के साथ खिलवाड़ किया। सुभान अल्लाह, एक मरीज की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले पर केस बन जाता है। लोगों के दीनों ईमान के साथ खिलवाड़ करने वाले पर कोई केस नहीं बनता। यानी जो सर्जरी करने का माहिर नहीं, वो सर्जरी करे तो जुर्म है। और जिसने दीन कभी बाकायदा सीखा नहीं, शौक में पढ़ लिया है, कुछ इधर उधर से बातें इकट्ठा कर ली, वो दीन में फतवे दे, और फतवे ही नहीं। अभी आपके सामने बात हुई, आदमी इंजीनियर है और वो मसला जिसमें इमाम अहमद बिन हंबल जैसे आदमी ने खामोशी इख्तियार की, उमर इब्न अब्दुल अजीज जैसे जलील अल क़द्र आलिम ने खामोशी इख्तियार की, इमाम ज़ुहरी जैसे आलिम ने खामोशी इख्तियार की, वो मौजू बनाकर गुफ्तगू करे और तमाशा ये कि लोग उसी को सुन करा के फैसले करें कि दीन ईमान के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। सबसे पहली बात मैंने कही, मैं आपसे जो लोग दीन सीख रहे हैं उनसे ये कहना चाहूंगा, देख लो कि आप इल्म किससे हासिल कर रहे हैं। और जहां तक उनकी बात है जो नौजवान इस राह पे चले, दीनदार हैं, दीन की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन इल्म हासिल किए बगैर आलिम बनना चाहते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बाकायदा किसी आलिम दीन के सामने बैठकर या किसी मदरसे में पढ़े बगैर दोनों रास्ते हो सकते हैं। याद रखना, आप फतवा कब दे सकते हैं पता है आपको? इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया, मुझे 1 लाख हदीसें याद है, फतवा दे सकता हूं? कहा नहीं। कहा 2 लाख हदीसें याद है, मालूम है? नहीं याद है, यानी मुस्तहज़र है, फतवा दे सकते हैं? कहा नहीं। 3 लाख हदीसें, कहा अर्जू, कहा अगर 3 लाख हदीसें याद है, उम्मीद करता हूं तुम शायद फतवा दे सकते। क्या मतलब? इस हदीस की जो इस असर की का जो शिर्क की जो शरह लिखी हुई है, आपको दीन के अक्सर मसाइल का उसके दलाइल के साथ वैसे इल्म होना चाहिए जो उम्मत के वक्त के उलमा को होता है, तब जाकर। और इतना ही नहीं, अहले इल्म इस सिलसिले में साबिता रखा है कि जब आपके हक में उम्मत के जो मोतबर मुस्तनद उलमा वो गवाही दे आपके हक में कि हाँ ये आदमी दीन जो सीखा है वाकई मानों में ये मोतबर है, तभी आप इसके अहल हैं कि आप दीन के नाम पे फतवा दे सकें। आपको मालूम है, इमाम मालिक कहा करते थे, जब तक मदीने के 70 उलमा ने मेरे हक में गवाही नहीं दे दी, मैंने लोगों के सामने बैठकर पढ़ाना या लोगों के सामने फतवा देना शुरू नहीं किया। मेरे भाइयों याद रखो, ये दीन का मसला है। यहाँ शौक की बुनियाद पे कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई दाई, कोई मुबल्लिग नहीं बन सकता। सिर्फ उसे बाकायदा चाहिए, शौक है ना दीन सीखने का। मैं आपको कहूँ, आप बड़े मुबारक हैं, आप डॉक्टर होकर भी डॉक्टरी छोड़कर दीन की खिदमत करना चाहते हैं। आप वकील हैं, लॉयर हैं, जो भी है, छोड़कर आप दीन की खिदमत करना चाहते हैं। आप इंजीनियर हैं, छोड़कर दीन की खिदमत करना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज होती वक्तुल बुयूत मिन अब्वाबिहा, हर मैदान के कुछ तकाजे होते, पहले दीन बैठकर सीख लो। यहाँ तक कि उम्मत के उलमा में से जो मोतबर उलमा है वो आपके बारे में इत्मीनान का इजहार करें, बताएं कि हाँ ये आदमी इस काबिल है कि इससे दीन लिया जा सकता है। हमने देखा है इसे कि इसने दीन के अक्सर हिस्से को पढ़ा है, समझा है, तब जाकर आप फतवा दे सकते हैं। वरना अगर आपने अपने तौर पे फतवा देना शुरू किया तो याद रखो क्या होगा मालूम है? देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, जवाब देने का सलीका आपको आ जाए ये काफी नहीं, आपको जवाब देने का अंदाज आ जाए काफी नहीं है। एक मसला आपको बताता हूं, आपसे एक आदमी ने सवाल पूछा, आपको उसका जवाब मालूम नहीं, लेकिन आपकी जो दीनी मालूमात है, जनरल नॉलेज दीन के बारे में आपकी जो है, उसकी रोशनी में आपने अंदाजा लगाया इसका जवाब क्या हो सकता है, और आपने अंदाजे पर जवाब दे दिया, कहा कि इसका जवाब फला है। आपका जवाब सही होगा तब भी आप गलत हैं। समझे? फिर दोहराता हूं, आपके पास दीन का इल्म नहीं है, आपके पास जनरल नॉलेज है दीन की, आपसे किसी ने मसला पूछ लिया,
آپ کو بالضبط اس کا کیا جواب قرآن و سنت میں آیا یہ نہیں معلوم ہے، لیکن سامنے والے کے سوال کرنے پر آپ نے اندازہ لگایا میرے حساب سے اس کا یہی جواب ہونا چاہیے، آپ نے جواب دے دیا۔ آپ کا یہ جواب دینا صحیح ہوگا، آپ کا جواب غلط ہوگا تو پکڑے جاؤ گے، یہ تو آپ بھی مانتے۔ آپ کا جواب صحیح بھی ہوگا، آپ اللہ کے پاس پکڑے جاؤ گے، یاد رکھنا یہ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القضاۃ ثلاث، قاضیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا 2 قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے، 1 قسم کے قاضی جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ جنت میں جانے والے قاضی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یہ وہ قاضی ہے، یہ وہ فیصلہ کرنے والا ہے جس نے حق کو پہچانا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا، حق کو جانا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا، وہ تو جنت میں جائے گا۔ اور رہا وہ دو جو جنت میں جائیں گے، کہا اور میں سے پہلا قاضی ہو جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کے برعکس فیصلہ دیا، حق کے خلاف فیصلہ دیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ دونوں تو سمجھ میں آ گئے۔ اور سننے والی بات، جو مطلب کی بات، موضوع سے جڑی بات ہے وہ یہ اللہ کے نبی نے تیسرے قاضی کا تذکرہ کیا جو جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جسے حق کی معرفت نہیں تھی، حق کیا ہے سچ کیا ہے معلوم نہیں، یعنی اس نے دلیل کی روشنی میں مسئلے کو نہیں جانا، یا پھر یہ کہ اپنے طور پہ جسے سمجھا اسی کو حق مان لیا، اسے نہیں پتا کہ اللہ نے نبی کو کیا پڑھایا، نبی نے صحابہ کو کیا پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو، یعنی یہ جو سلسلہ ہے دین سیکھنے کا اس میں کیا حق ہے یہ نہیں جانا، پھر بھی فیصلہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا غلط فیصلہ کیا کہ صحیح فیصلہ کیا، کہا اس کو پتا نہیں حق کیا ہے، پھر بھی اس نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا قاضی بھی جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیو، میں آپ کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھو آپ کے اندر شوق ہے، 4 سال 6 سال 2 سال آپ وقت لگاؤ، ہر میدان آپ پہلے دن سے آپ اگر کھولے میکینک کی دکان کھول کر بیٹھ جائیں، آپ کے سامنے شو روم کا کوئی کار لا کے کوئی رکھ دے، آپ درست نہیں کر سکتے، آپ گھمائیں گے پھرائیں گے، ہو سکتا ہے اچھا بھی کر دیں لیکن پتہ نہیں ایک کام درست کرتے کرتے کار میں کتنی اور خرابیاں آپ پیدا کر دیں گے۔ دنیا کے ہر میدان میں یہ بات ہے کہ جو اس کا اسپیشلسٹ نہیں وہ ہاتھ نہ لگائے۔ سبحان اللہ، آدمی کے کاروبار میں آپ اپنا پیسہ ایسے آدمی کو دیں گے جسے تجارت کا تجربہ نہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں آج ایک دکان کھول رہا ہوں، ایک کمپنی کھول رہا ہوں، لاؤ اپنا پیسہ انویسٹ کرو، بغیر سوچے پیسہ لگا دیں گے، معلوم کریں گے کہ یہ آدمی اس سے پہلے کیا کاروبار کیا، جو کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کی قابلیت ہے کہ نہیں۔ آپ ہر کام میں دیکھتے ہیں جو کام کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے جو اہلیت قابلیت ہونی چاہیے ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے۔ دین کا مسئلہ بھی آج ہمارے لوگوں میں اتنا سستا ہو گیا، اتنا ہلکا ہو گیا کہ دین کے معاملے میں علماء نہیں غیر عالم کو لوگوں نے سر پہ بٹھا کے رکھا ہوا۔ بھائیو، آج ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کا پہلا پیغام میرا یہی ہے، انظروا عمن تأخذون دینکم، اپنا دین آپ کس سے سیکھ رہے ہیں، اور آپ اگر دین سکھانا چاہ رہے ہیں تو دیکھو وقت البیوت من ابوابها، گھر آنا ہے تو اس کا دروازہ کیا ہے دیکھ کے دروازے سے آؤ، کھڑکی سے داخل ہونے والے۔ حدیث میں اسے چور کہا گیا، دخل سارقا وخرج مغیرا، جو کھڑکی سے داخل ہو کے دعوت میں شریک ہو کے نکلتا ہے نا، اللہ کے نبی نے کہا داخل ہوتا ہے تو چور کی حیثیت سے، نکلتا ہے تو ڈاکو کی حیثیت سے۔ گھر کا مالک اگر ہے گھر کے دروازے سے شان سے آتا ہے اور سینہ ٹھوک کے دروازے سے نکلتا ہے۔ علم حاصل کرنا چاہتے ہو، شریعت اسلامیہ نے حصول علم کا جو درجہ رکھا، جو راستہ رکھا، وہاں سے آؤ، وہاں سے سیکھو اور قربان جاؤ۔ اللہ نے علم کسی کی جاگیر نہیں بنائی، کوئی خاندان نہیں کہہ سکتا میرے خاندان والے یہ عالم بنیں گے، کوئی ذات کوئی قبیلہ نہیں کہہ سکتا اب یہی عالم بنیں گے، نہیں۔ علم کو اللہ تعالیٰ نے امت کے ہر اس آدمی کے لیے عام رکھا ہے جو واقعی معنوں میں علم سنجیدگی کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے، علم سیکھو۔ یہ پہلا پیغام بھائیو، یہ پیغام آج کے زمانے میں کیوں ضروری ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل۔ کہتے ہیں عالم اور جاہل کا فرق یا عالم اور غیر عالم کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب فتنے آتے ہیں نا ان کی پہچان عالم کو ہوتی ہے، اور جب فتنہ آ کر لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لپیٹ میں لے کے نکل جاتا ہے تب عام آدمی ایک ان پڑھ جاہل کو بھی معلوم ہوتا ہے یہ بہت بڑا فتنہ تھا۔
یاد رکھنا میرے بھائیوں، آج اگر آپ نے علماء سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا، آپ نے غیر عالم سے اپنے آپ کو جوڑا، کتنے فتنے آپ کے دل و دماغ پہ دستک دے کے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ مبتلا بھی ہو جائیں گے، بلکہ یہی غیر عالم طبقہ آپ کو فتنوں میں مبتلا کرنے کا سبب بنے گا۔ آج میں آپ کو بتاؤں، یوٹیوب پہ اگر کہیں دسیوں نام لے لے کر بتا سکتا ہوں کس کس آدمی نے کیا کیا فتنے کھڑے کیے۔ ایک شخص ہے، نام نہیں لوں گا، کیوں نام لوں گا تو لوگ فوراً جا کے کہتے ہیں میں بھی سن کے دیکھتا ہوں، یہ گزدوری مصیبت ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، سمجھو یہ بات، وہ خود کہتا ہے مجھے عربی زبان نہیں آتی، مانتا ہے مجھے عربی زبان نہیں آتی، اور آپ کو معلوم ہے قرآن عربی زبان ہی میں نہیں، انتہائی اعلیٰ معیار کی عربی زبان میں قرآن اترا ہے۔ چھوٹی موٹی عربی زبان جاننے والا ہمارے مدارس کے فارغین میں سے بھی بعض فارغین، حالانکہ عربی زبان کی بنیادیں ان کے پاس ہوتی، وہ بھی قرآن کی صحیح معنی کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ خود کہتا ہے مجھے عربی زبان نہیں آتی، بس کہیں سے تھوڑا بہت ہلکے پھلکے الفاظ معنی جانتا ہوں، لیکن وہ پورے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور اس کی قرآن کی تفسیر کو سننے والے لاکھوں میں ہیں۔ یہ ہے آج کے دور کے فتنوں کی نشانی اللہ کے بندوں۔ ایک آدمی جو کہتا ہے مجھے عربی زبان نہیں آتی اور وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، ایک تو اس کی جرأت ہے اور اس سے زیادہ اس کے سننے والوں کی حماقت ہے کہ ایسا آدمی جو کہتا ہے مجھے عربی زبان نہیں آتی، وہ پھر بھی قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہے اور پوری دنیا اس کے پیچھے قرآن پڑھنے کے تیار ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں انجینئر ہوں، یعنی مطلب یہ کہ کہہ رہا ہے کہ میرا اسپیشلائزیشن یہ نہیں ہے، اور لوگ پھر بھی ہزاروں کی تعداد اس کی سنتے، لاکھوں کی تعداد میں سنتے۔ کتنے ایسے ہوئے اپنے آپ کو ڈاکٹر مانتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے، لیکن لوگوں نے سننا شروع کیا، لوگوں نے اس درجے تک پہنچایا کہ علماء کہیں رہ گئے، ڈاکٹر کو لوگوں نے مفتی نہیں مفتیوں کے مفتی کے درجے میں رکھ لیا۔ میرے بھائیوں، یہیں سے فتنوں کے دروازے کھلتے۔ میں نے کہا نا، اگر وقت اجازت دیتا ایک ایک کا نام لے کر میں آپ کے سامنے ذکر کرتا کہ کس کس نے کتنے فتنے جنم دیے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک مثال آئی، ایک انجینئر نے صحابہ کے بارے میں ایسی زبان درازی کی، ایک طرف صحابہ کی گستاخی رافضیت کا پرچار عام ہونے لگا، اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں ایسے ظالم ہوئے ہیں، ایسے ظالم ہوئے۔ حضرت عائشہ سے زیادہ تقویٰ تو نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ علم تو نہیں ہو سکتا تمہارا۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، اور آپ کو ایک بات معلوم ہے، آج ایک بات کہوں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب برائی کا الزام لگا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ سے پوچھا کیا کہتے ہو، میری گھر والی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، یہ جو الزام لگا ہے اس کے بارے میں کیا ہے۔ اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جواب دیا، وہ جواب کیا تھا معلوم ہے؟ حضرت علی نے اللہ کے نبی کی پریشانی کو دیکھ کر، حضرت عائشہ سے کوئی ان کی ناراضگی نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی پریشانی کو دیکھ کر کہا اللہ کے نبی اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں، عورتیں بہت ہیں۔ یعنی حضرت عائشہ اگر نہیں بھی ہیں، مان لے غلطی ہو بھی گئی ہے، آپ کے لیے اللہ نے عورتیں بہت رکھی۔ یہ جواب حضرت عائشہ تک پہنچا تو حضرت عائشہ کو تکلیف ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی کے ایک جملے سے حضرت عائشہ کو تکلیف پہنچی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عائشہ نے کہا یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ وہ لوگ تو چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا ہے، اس لیے ان ظالموں کو کھلا چھوڑے ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھو حضرت عائشہ کا ایمان اور تقوی، ان کا علم اپنی جگہ پہ ہے، اور آج کی اہل نتھو ہے آپ کو بتائیں گے صحابہ سے محبت، آل بیت حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کا مطلب حضرت معاویہ سے دشمنی، حضرت عثمان سے دشمنی، حتیٰ کہ میں آپ کو کہوں اس رافضیت زدہ انسان نے حضرت ابوبکر و عمر کو بھی در پردہ نہیں چھوڑا۔ حضرت ابوبکر و عمر تک اس نے بات کی، لیکن اشاروں کی رائوں میں صراحت نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ظالم ایسے بھی پیدا ہوئے، جب کبھی کوئی فتنہ کھڑا ہوگا نا لوگ افراط و تفریط میں جائیں گے۔ ایک نے صحابہ سے دشمنی کی، کچھ ظالموں نے ناصبیت پیدا کر کے حضرت علی اور حضرت فاطمہ وغیرہ سے دشمنی بولی۔ یہ کہاں سے فتنہ پیدا ہوا آپ نوٹ کر کے دیکھو، یہ فتنہ ہے، لیکن یہ فتنہ اٹھا کہاں سے؟
جب دین میں ان لوگوں نے زبان کھولی جو دین کے متخصص نہیں، اس دین کے اسپیشلسٹ نہیں، انہوں نے جب زبان کھولی، اور اس کا تذکرہ جس نے کہا مجھے عربی زبان نہیں آتی، اس کا پتہ معلوم ہے آپ کو؟ اس کا دعویٰ یہ ہے ہم بنی اسرائیل ہیں۔ سنیے ایک بات بتا، ہم بنی اسرائیل ہیں، یعنی ہم بنی اسرائیل ہیں، پوری امت محمد یا بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی یہود و نصارہ کہتے نہیں؟ بنی اسرائیل آسمانی کتاب کہتا ہے تورات، انجیل، زبور، قرآن سب ایک ہی کتاب ہے، الگ الگ آسمانی کتابیں نہیں، ایسے ایسے دعوے ہیں۔ کہتا ہے اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے، اللہ کے نبی کو خاتم کہا، اللہ نے آخری نہیں کہا۔ ایسی ایسی گمراہیاں اس نے پیدا کی۔ یقین مانو اللہ کے بندو، یہ جو بات حضرت حسن بصری نے کہی نا، عالم ہوگا تو فتنہ لائے گا نہیں، بلکہ فتنہ آتے ہوئے بھی دور سے ہی وہ فتنے کو پہچان لے گا، اور اگر عالم نہیں ہوگا، جاہل ہوگا، فتنہ آئے گا بلکہ وہ فتنے کو لائے گا، اور لوگ مبتلا ہو کر اس سے نکل جائیں گے، بعد میں لوگوں کو پتا چلے گا بہت بڑا فتنہ ہے۔ بھائیو، یہی صورتحال ایک اور مسئلے میں دیندار لوگوں میں، دین پسند لوگوں میں آئی جو اسی صورتحال سے جڑی ہوئی، اور وہ بات بڑی اہم ہے۔ میں 10 سے 15 منٹ میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھتا ہوں۔ آج آپ کو ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ یہ مسئلہ بھی، یہ فتنہ بھی غیر عالم لوگوں کی طرف سے دین کی تشریح اور تفسیر کا کام کرنے کے نتیجے میں کھڑا ہوا۔ جس فتنے کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ فتنہ بھی ایسے ہی غیر متخصص جو اسپیشلسٹ نہیں تھے، انہوں نے دین کی تفسیر، دین کی تعبیر، مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کی دینی رہنمائی کے نام پہ کچھ کام کیے، جس کے نتیجے میں یہ فتنہ کھڑا ہو۔ یہ کیا فتنہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 18ویں صدی عیسوی، 19ویں صدی عیسوی اور 20ویں صدی عیسوی کے آغاز کی بات کریں، یعنی 19ویں صدی، 1800 کے بعد 19ویں صدی اور 1900 کے بعد 20ویں صدی کا جو دور تھا نا، یہ دور اگر آپ دیکھیں گے پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کی شکست کا، مسلمانوں کے مغلوبیت کا، مسلمانوں کی پسماندگی کا دور تھا۔ ایسے دور میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ یورپ میں عیسائیوں کا جو غلبہ تھا، عیسائیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے علماء نے کیا کیا تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی کرنے نہیں دیتے تھے، مذہب کی آڑ لے کر لوگوں کو ترقی کرنے نہیں دیتے تھے۔ ایسی صورت میں 18ویں صدی میں صنعتی انقلاب آیا یورپ کے اندر۔ تاریخ آپ پڑھیں گے تو یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ بڑی تیزی سے ترقی کرنے لگا، اور اس ترقی میں وہ کھلے عام کہتے تھے جب تک ہم اپنے مذہبی رہنماؤں کے دباؤ میں تھے ہم نے ترقی نہیں کی، ہم نے کلیسا کے خلاف بغاوت کی، ہم نے مذہبی رہنماؤں کے خلاف بغاوت کی، ہم دنیا میں ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فرانسیسی استعمار، یعنی فرانسیسی ایمپرر جسے کہتے ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے پھیلتا چلا گیا، اور برٹش استعمار، برطانیہ کا استعمار، ان کا بھی اپنا علاقہ، یعنی مسلم علاقے زیادہ تر ان دو بڑی سلطنتوں کے تابع ہو گئے۔ مسلمانوں کے اندر مغلوبیت کا، کمزوری کا، شکست کا اور دنیا میں محرومیوں کا ایک ایسا ماحول عام ہوا کہ عام مسلمان قوم کے حالات دیکھتا تو مایوس ہوتا۔ ایسی صورت میں خاص طور پہ مصر کے اندر ایک خیال جنم لینے لگا۔ وہ خیال کیا تھا؟ عیسائیوں نے اپنے دین کو چھوڑ کر ترقی کی تو ترقی کر گئے، ہم مسلمان بھی اپنے دین کو چھوڑیں گے تبھی ہم ترقی کر پائیں گے۔ یہ فکر جنم لینے لگی مصر کے علاقے میں۔ آپ جانتے گفتگو کے آغاز میں نے آپ کے سامنے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس امت کو اللہ دنیا بھی اچھی دے گا، اس کے دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اچھی کرے گا۔ دین کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اچھی نہیں کرے گا۔ مسئلہ یہ تھا، صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دین بیزار ہو رہا تھا، دین سے دور ہو رہا تھا، یہ سمجھ رہا تھا دین چھوڑ کر ہم دنیا کو اپنائیں گے تبھی دنیا میں ہم بھی ترقی کریں گے، ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ چل پائیں گے۔ ایسی صورتحال میں عام طور پر لوگوں میں ایک احساس پیدا ہوا کہ نہیں، امت کو یہ سبق سکھانے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم دین چھوڑ کر نہیں، دین کو پوری طریقے سے اپنا کر ترقی کریں گے۔ آج ہم اگر پیچھے، یعنی اس دور میں ہم اگر پیچھے ہیں،
اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا دین سے تعلق ہے، وجہ یہ کہ دین سے جیسا تعلق ہونا ویسا نہیں، پوری طرح دین میں داخل ہو جائے، دین پوری طرح ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں درست کرے گا۔ اس لیے کہ یہ دین ہمیں یہ بھی سکھلائے گا کہ اس دنیا کو کیسے برتنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ دین ہمیں اللہ سے بھی قریب کرے گا، اس دنیا کے اندر سربلندی کا راستہ بھی دکھائے گا۔ اس لیے یہ دعوت شروع ہوئی کہ لوگوں کو دنیا میں بھی ترقی کرنی ہے تو دین کو اپنانا چاہیے۔ یہاں تک جو فکر تھی صحیح تھی، بجا تھی، یہی کام تھا، ہو رہا تھا، ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسے ہی ماحول میں ایک فکر نے جنم لیا۔ وہ فکر کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو احساس پیدا ہو رہا ہے اس لیے کہ حکومتیں کافروں کی ہے، غیروں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، کرسچنز کی ہے، ان کی حکومتیں ہونے کی وجہ سے مسلمان اپنے آپ کو دبا کچلا محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر مسلمان کے اندر اپنے دین کے لیے فخر محسوس کروانا ہے اسے حکومت پر لانا ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ دعوت توحید کے بجائے، یعنی اللہ کی الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات کی طرف دعوت دینے کے بجائے اسلامی حکومت کے قیام کی دعوت کو انہوں نے اپنا مرکز اور محور بنایا۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت مختصر گفتگو کروں گا، لیکن میری بات آج اگر آپ سمجھیں تو سمجھیں۔ ایک طرف پہلا بنیادی نقطہ غلطی کہاں ہوئی؟ یہ کہ لوگوں کو دعوت جیسے اللہ کے نبی نے دی، توحید، رسالت، آخرت، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اور جب سماج دیندار ہو جائے گا تو دین خود بخود اس سماج میں نافذ بھی ہوگا، حکومت بھی دینداروں کی ہوگی، اسلام نافذ۔ یہ بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ نہیں، پہلے نظام حکومت کو اپنے قبضے میں کرنا پڑے گا، اور نظام حکومت میں اپنے قبضے میں لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چاہے وہ غیر مسلم حکومت ہو، چاہے وہ مسلم حکمران ہے لیکن شریعت پر عمل نہیں کرتا ہو، ایسے حکمرانوں کو اکھاڑ پھینکنا پڑے گا، اور ایسے حکمرانوں کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے جدوجہد کرنا یہی جہاد ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، میں آپ کے سامنے بتاؤں، یہ تک کہا گیا یہی توحید ہے، یہی توحید ہے، یعنی اللہ کے حکم کو، اللہ کے شریعت کو نافذ کرنے والے حاکم کو لانے کے لیے کوشش کرنا، یہی توحید ہے، توحید حاکمیت ہے۔ اس نام سے لوگوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ جتنی دینی سیاسی تنظیمیں، دینی تنظیموں میں کچھ تنظیمیں ہیں جو اصلاح کا کام کرتی ہیں، سیاست سے دور رہتی ہیں، کچھ تنظیمیں عقیدے، عمل وغیرہ کی اصلاح کرتے ہیں، سیاست سے ان کا معاملہ اپنے واجبی معاملات کی حد تک۔ لیکن جو دینی تنظیمیں خالی سیاسی پس منظر کے ساتھ کہ ہم اسلام کو غالب کر کے رہیں گے، اس مقصد سے اٹھی نا، ان لوگوں نے اس فکری انحراف کو اپنایا۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اس فکری انحراف کو اپنایا۔ توحید میں توحید حاکمیت کے نام پر کا توحید اب قبر پر یا کسی غیر اللہ کے نام پہ سر جھکانے کے مسئلے کو اتنی بڑی اہمیت نہیں۔ غیر اللہ کا نظام اگر زمین پہ نافذ ہے اسے اکھاڑ پھینکنا یہی توحید ہے، اس کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ اور یہ کام مسلمان کرے، غیر مسلم حکومت ہو تو بھی کریں گے، اور مسلم حکمران ہے لیکن اگر اسلامی قانون نافذ نہیں کرتے ان کے خلاف بھی لڑیں گے۔ یہ فکر ان لوگوں نے ترتیب دی۔ آپ اگر دیکھو نا، تاریخ آپ پڑھ کر دیکھو، اس فکر کو وجود میں لانے والے، اس فکر کو تقویت پہنچانے والے وہ بھی مستند اور معتبر علماء میں سے نہیں تھے، یہی تھے۔ آج جن کی آپ بات کرتے ہیں نا، کچھ ڈاکٹر ہے، کچھ انجینئر ہے، کچھ وکیل ہے، وہی تجربہ امت کے ساتھ اس وقت ہو۔ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا، یہ کام مسلمان سے کہا جاتا ہے آؤ ہم دین کے لیے کام کریں گے، اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے، ہر مسلمان اس کی طرف لپک پڑتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک دوسرا نیریٹو کریٹ ہوا، وہ کیا؟ مسلمان کمزور ہیں، ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کوٹے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہوا اور ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں پچھلے 20 سال کی تاریخ دے لیں، دنیا کے کس کس خطے کی بات کریں گے آپ کو یہ بات نظر آئے گی، جس قدر مسلمان کا خون بہا کسی اور کا نہیں، جس قدر زیادہ مسلمانوں کی بستیاں ملک تباہ ہوئے کوئی اور نہیں، جس قدر مسلمانوں کی جانیں گئی کوئی اور نہیں، جس قدر مسلم عورتیں یتیم ہوئی کوئی اور نہیں، جس قدر مسلم بچے، جس قدر عورتیں بیوہ ہوئی کوئی اور نہیں، جس قدر مسلم بچے یتیم ہوئے کوئی اور نہیں۔ آپ دیکھ لو، اتنا ہی نہیں،
20 سال کی پوری تاریخ میں دیکھ لو جس قدر قرآن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی کسی آسمانی کتاب یا کسی اور کی مذہبی کتاب کے ساتھ نہیں کی گئی، جس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اتنا کسی اور کے حق میں نہیں کی گئی۔ مختصر الفاظ میں مسلمانوں کے ساتھ جس قدر مسلمان کو ستایا گیا اور ستایا گیا جا رہا ہے اس قدر کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ان حالات میں ایک عام مسلم نوجوان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ میں کب تک یہ برداشت کروں، اور یقین کرو جس کے دل میں غیرت ہوگی وہ برداشت نہیں کرے گا، یہ سچ ہے اللہ کے وقت۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ اب اس غیرت میں ڈوبے ہوئے نوجوان کی رہنمائی کا مسئلہ تھا، وہی نیریٹو جو کریٹ کیا گیا تھا اسلامی نظام حکومت لانے کا، ڈائریکٹ اس کو کریکٹ کر لیا گیا، کہا گیا تمہاری یہ ساری شکایتیں دور ہو جائے گی اگر تم اسلامی نظام حکومت کے قیام کے لیے کوشش کرو گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایسی تنظیمیں، ایسے گروہ، ایسے افراد وجود میں آئے جن میں سے بعض نے قانون کے دائرے میں رہ کر یہاں انقلاب لانے کی بات کی، اور بین الاقوامی سطح پہ کچھ ایسی تنظیمیں بھی وجود آئیں جنہوں نے داعش جیسی تنظیمیں خون خرابے کا راستہ اختیار کر کے دنیا میں انقلاب لانے کی بات کی۔ ہوا کیا بھائیو؟ یہ طریقہ کتاب و سنت کا طریقہ نہیں ہے، نہیں تھا، طریقہ کتاب و سنت کا نہیں تھا، اور اس طریقے کو لانے والوں کی اکثریت علماء میں سے نہیں تھی۔ اور آج بھی آپ یہ نوٹ کر کے دیکھ لو اس فکر کو لے کے چلنے والوں کی اکثریت علماء کے طبقے سے نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک نیا نیریٹو کریٹ ہوا، وہ کیا پتہ ہے معلوم؟ اگر مسلم حکومت کے علماء ہیں دو باتیں ان کے بارے میں کہی جانے لگی، یا تو یہ ڈرتے ہیں یا یہ بکے ہوئے ہیں۔ جو علماء یہ غلطیاں بتا سکتے تھے، جو علماء بتاتے کہ تمہیں دین پر عمل کیسے کرنا ہے کہ تمہاری دنیا اچھی ہو جائے، یہ نظام اسلامی نظام حکومت کی بات کرنے والوں میں کہاں کیا غلطی ہو رہی؟ جو علماء یہ بتا سکتے تھے، سمجھا سکتے تھے، ان کو پڑھا سکتے تھے، ان علماء پر سے اعتبار بھی ختم کر دیا گیا۔ اور آج یاد رکھنا دنیا کے جتنے نئے فتنے اٹھتے ہیں نا، سب کے سب پہلا کام یہ کرتے ہیں ایک عام نوجوان کا اعتماد علماء پر سے ختم کر دیتے۔ علماء یا تو ڈرے ہوئے ہیں یا بکے ہوئے ہیں۔ جو بکا ہوا ہو وہ سچ نہیں بول سکتا، جو ڈرا ہوا ہو وہ سچ نہیں بول سکتا۔ اس لیے ایک عام نوجوان کے سامنے اب کیا ہے؟ دینی رہنما کے نام پہ یہی ڈاکٹر، یہی انجینئر، یہی تنظیمیں، اسی تنظیم کے داعی مبلغ، یہی انقلاب کی باتیں کرنے والے، اور ان کی زبان میں کہے یہی حکمت کی باتیں کرنے والے، یہی دنیا میں بہادری کی باتیں کرنے والے، یہی اس قوم کے نمائندے بن کر رہ گئے۔ آج اس وقت یہ صورتحال ہے، یاد رکھنا اللہ کے بندو، ان تنظیموں نے مسلم قوم سے لیا کیا اور مسلم قوم کو دیا کیا، اس کا تجزیہ دیانتداری سے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں، کئی سال پہلے یوٹیوب پر ایک تقریر ہے، اگر آپ جا کے دیکھ سکیں تو دیکھ لیں، میرے اپنی تقریر ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس عنوان سے ایک تقریر ہے، آپ جا کے سن لیں۔ اسی بنیادی نقطے پہ میں نے بات کی، اسلام کے بارے میں یہ بات سچ ہے، 100% سچ ہے کہ اگر مسلمان واقعی مسلمان ہو جائے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے عزت دے گا، سربلندی عطا کرے گا۔ لیکن دنیا میں اسلام کو سربلند کرنے کے نام پر جس طریقے پہ چل کر لوگ کام کر رہے ہیں، یہ تنظیمیں، یہ گروہ جس انداز میں کام کر رہے ہیں، ان سے اسلام اور مسلمانوں کا تھوڑا بہت فائدہ جو آپ کو کہیں نظر آتا ہے، کبھی ہمارے جذبات کو تسلی دینے والا کوئی نعرہ، کوئی بیان، کوئی زوردار قسم کا تبصرہ مل تو جاتا ہے، لیکن امت کے بہتر مستقبل کے لیے صحیح رہنمائی یہاں سے نہیں ملتی۔ یہ آپ دیکھ لینا، انہوں نے امت سے لیا کیا، امت کو دیا کیا، آپ دیکھ لو۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی جن کی زندگی میں کہتے ہیں کہ کوشش صرف خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنے کے لیے ہونی چاہیے، جن کا مسئلہ وہ یہ مانتے ہیں اب عرب گئے، عربوں سے کچھ ہونے والا نہیں، ہم عجم ہی دنیا میں اسلام کو غالب کریں گے، افغانستان سے کوئی گروہ اٹھے گا، کوئی یہاں سے نکلے گا، کوئی غزوہ ہوگا، بنا ہوگا۔ یاد رکھو ان میں سے بہت ساری باتیں یقیناً قرآن و سنت میں آئی ہوئی باتیں ہیں، لیکن ان باتوں کو جس طرح یہاں لا کر نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے اپنے ملک کے یا ملک سے باہر دنیا کے موجودہ حالات سے جوڑا جا رہا ہے، اس جوڑنے میں بڑی دھاندلیاں ہیں، اس میں
غلطیاں اللہ کے بندوں. آپ دھوکہ کہاں کھاتے ہیں؟ جب آپ کے سامنے حدیث کا حوالہ آ جاتا ہے, کسی قرآن کا تذکرہ آ جاتا ہے, آپ سمجھنے لگتے ہیں واقعی یہ بات قرآن و سنت میں لکھی ہوگی. یاد رکھو, بات قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے, لیکن اسے اپنے زمانے اپنے حالات سے جوڑ لینے والا کام یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو لوگ وقت کے مستند معتبر علماء میں سے نہیں ہیں. بھائیوں میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے گروہ, ایسی تنظیموں کے جو افکار ہیں, آج کے عام نوجوان ان افکار کے تحت جیتا ہے. آج آپ میری بات بھی نہ مانیں, میں نے جو بات کہی اسے آنکھ بند کر آپ تسلیم نہ کریں, لیکن آج اسے آپ اپنی تحقیق کا نقطہ بنائیں, تحقیق کا آغاز بنائیں. کیا ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا, کیسے یہ توحید کی طرف دعوت حکومت کی طرف دعوت میں بدل گئی, کیسے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اسماء و صفات میں توحید کی بات حکمرانوں کی توحید کے اوپر میں تبدیل ہو گئی, کیسے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانے والی دعوت اسلام کی حکومت قائم کرنے والی دعوت میں تبدیل ہو گئی, اور کیسے مظلوم مسلمانوں کی مظلومیت سے نجات کا راستہ دین پر پوری طرح عمل کرنے والے پیغام سے منتقل ہو کر خالص سیاسی انقلاب لانے والی دعوت میں تبدیل ہو گئی. اس کا جائزہ آپ کو باریکی سے لینا پڑے گا, اور جس دن آپ لیں گے یہ دو حقیقتیں آپ کے سامنے کھل کر آئے گی کہ وقت کے علماء, یاد رکھنا میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اور بڑی اہم بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں, یاد رکھنا ہمیشہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں کہا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی کہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ دین کو اٹھا لے گا, علم کو اٹھا لے گا, قرآن کو اٹھا لے گا. اور علم کو کیسے اٹھائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علم کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں اٹھائے گا, اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. علماء کا اٹھا لیا جانا یہ قیامت کی نشانی. اس کا مطلب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس کا مطلب یاد رکھنا, ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. یقیناً اس امت کے علماء بھی, یعنی اس امت کے علماء میں سے بھی بعض علماء یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر اپنے دین کے ساتھ سمجھوتا کریں گے, دین بیچیں گے, دین میں تحریف کی کوشش کریں گے. یقیناً اس امت کے ہر طبقے کی طرح علماء کے طبقے میں بھی بگاڑ آئے گا. یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے کہ اس قوم میں, پچھلی قوموں میں جو بگاڑ آیا وہ اس قوم میں بھی آئے گا. ان کے علماء بکے تھے تو ہماری اپنے قوم کے بھی بعض علماء بکیں گے, یہ سچائی سے انکار نہیں. لیکن ایک حقیقت یاد رکھنا اللہ کے بندوں, پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کے ساتھ اللہ کا ایک فیصلہ یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ امت کے سارے علماء ڈر جائیں, امت کے سارے علماء بک جائیں, اور علماء کا کردار نبھانے کے لیے کسی ڈاکٹر کو, کسی انجینئر کو, کسی وکیل کو, کسی فلاں کو کھڑا ہونا پڑے. یہ ہرگز نہیں ہوگا اللہ کے بندوں. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی نے کہا ایک گروہ برابر حق پر قائم رہے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا یہ علماء کا ایک طبقہ ہوگا جو قیامت تک اللہ تعالیٰ کے دین کا, صحیح دین کا علمبردار بن کے کھڑا ہوگا. یاد رکھنا, ہو سکتا ہے تم نے دیکھا ہوگا بعض علماء ڈر گئے, ہو سکتا ہے تم نے دیکھا کہ بعض علماء بک گئے, لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ان علماء کے علاج کرنے کے لیے اللہ کسی ڈاکٹر, کسی انجینئر کو کھڑا کرے گا. یہ کبھی نہیں ہوگا اس امت کے ساتھ. قرآن پڑھ کے دیکھو, اللہ نے تو یہ کہا نبی کی زبانی علماء کا اٹھا لیا جانا تو قیامت کی نشانی. یہ صرف قیامت سے پہلے ہوگا, قیامت سے پہلے ہوگا. یہ امت میں کبھی نہیں ہوگا کہ امت پوری طرح سے علماء سے خالی ہو جائے, یہ انصاف پسند علماء سے خالی ہو جائے, حق پرست حق پسند علماء سے خالی ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا. اسی لیے دو باتیں یاد رکھنا اللہ کے بندوں. آج یہ جو تنظیمیں اس قسم کی دعوت کو لے کے کھڑی ہیں, وقت کے علماء, امت کے علماء نے ان تنظیموں سے متعلق کیا موقف اختیار کیا, کن دلائل کی بنیاد پہ یہ دیکھو. آپ دیکھ نہیں پاتے, کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں علماء پر سے اعتماد ختم کر دیا گیا. آپ کو کہہ دیا گیا یہ جتنے مسلم ممالک کے علماء ہیں سب وہاں کے حکمرانوں کے ہاتھ میں بکے ہوئے ہیں, اور جو غیر مسلم حکومتوں میں جینے والے علماء یہ سب ڈرے ہوئے ہیں. بہادر کون ہے؟ ہم ہیں جو تنظیموں سے جڑے, ہمارے اندر ہمت ہے, حوصلہ. اللہ کے بندوں, ان الزامات سے آگے بڑھ کر کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کرو جو علماء آپ کو بتا رہے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے, کتاب کی, سنت کی, تاریخ کی, اور تبصرے تجزیے جو کیے جاتے ہیں ان کی یہ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بڑا واقعہ میں آپ کو بتاؤں.
القاعدہ آپ جانتے ہیں، اسامہ بن لادن اور دیگر لوگوں نے وہ تنظیم قائم کی اور اس کی وجہ سے دنیا میں کیا کچھ آپ کو معلوم۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اسامہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کہہ رہا تھا، پہلے اسامہ بن لادن نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس وقت امت کے حالات کو دیکھتے ہوئے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ ہم مسلم حکومت، مسلم پوری دنیا میں جہاد کریں۔ شیخ ابن باز نے ایک بات کہی کہ تمہاری دعوت صحیح ہو کر بھی اس وقت غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہ اس لیے کہ اس وقت امت کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ تم یہ کام کرو، اور اگر یہ کرو گے تو اس سے مسلمانوں کا فائدہ نہیں، نقصان بھی زیادہ ہوگا۔ اس نے نہیں مانی بات۔ آگے چل کر کیا ہوا؟ تاریخ یہ بات لکھی ہوئی۔ آپ اگر جذبات میں سوچیں گے آپ کو لگے گا ایک آدمی جوان مرد جس نے ایش و آرام چھوڑ کر پہاڑوں میں زندگی گزاری، آپ کو وہ مرد مجاہد لگے گا، اور دوسری طرف وہ عالم ربانی جس نے نگاہ بصیرت سے حالات کا تجزیہ کر کے بتایا امت کا نقصان ہوگا، اس سے بھلا نہیں ہوگا، ان کی بات آپ کو لگے گی کہ یہ کوئی بزدلی والی بات ہے۔ لیکن اگر آپ جذبات سے آگے بڑھ کر سچائیوں اور حقیقتوں کو سمجھنے والا دل و دماغ رکھیں گے نا، آج آپ دیکھو دونوں اللہ کے پاس چلے گئے اور دونوں نے اپنے اپنے لیے جو راستہ اپنایا اللہ کے پاس جا کر جواب دہی کی۔ لیکن آج دیکھ لینا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کا، تربیت کا جو راستہ اختیار کیا تھا، آج ان کی کتابوں سے، ان کی دعوت سے، ان کی تبلیغ سے دنیا کے چپے چپے میں کس قدر زیادہ اسلام کا فائدہ ہوا یہ بھی آپ دیکھ لینا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ جو جذبات والی دعوت لے کر چلنے والا انسان تھا، اس انسان کی دعوت سے امت کا کتنا بھلا ہوا آپ دیکھ لینا۔ بھائیو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بہت مختصر الفاظ میں دو جملے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلی بات، یہ دین اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ دین اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی رکھا تھا، آئندہ بھی رکھے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے کہ ہم اس دین کو کتنا لیتے ہیں، کیسا لیتے ہیں، اور ہم جیسا لیں گے ویسے حالات ہمارے ہوں گے۔ علماء کو چھوڑ کر غیر عالم سے جڑیں گے، رفتہ رفتہ فتنے ہمارے اور آپ کے دروازے پہ دستک دیں گے، اور یہ فتنے ہمارے اور آپ کے لیے ملکوں میں تباہی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، بستیوں کی تباہی کی، کھنڈرات میں تبدیل ہونے والے بڑے بڑے ملکوں کی شکل میں ہمیں نظر آئے گی۔ اور دوسرے انداز میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ساری زندگی محنت کر کے یہی سمجھتے رہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، لیکن جب انتقال ہوا تو پتا چلا کہ اللہ کے پاس تو ہم دیندار بننے کی کوشش کر رہے تھے، راستہ ہم نے صحیح نہیں اپنایا تھا۔ پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ دیندار بنو کہ دین سے اللہ دنیا اور آخرت دونوں درست کرتا ہے، لیکن دیندار بننے کے لیے صرف نیک نیتی کافی نہیں، نیک نیتی کے ساتھ ساتھ صحیح راستہ اپنانا ضروری۔ اور صحیح راستہ کیا ہے؟ علم کا، عمل کا، اور پھر اس عمل کی دعوت و تبلیغ کا راستہ۔ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرے، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی جمع رہنے کی ترغیب کرے۔ یہی راستہ ہے کامیابی کا، اور یہی پیغام دینا میرا آج کا میری ذمہ داری تھی کہ دین پسند نوجوان تو ہمارے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پہلے کے مقابلے میں بڑھ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دینداری کا جو راستہ اپنا رہے وہ اکثر و بیشتر دینداری کا نہیں، دینداری کے نام پہ خود کے اور دوسروں کے لیے غلط راہ چننے والا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان حقیقتوں کو سمجھنے، تاریخ کو پڑھنے، کتاب و سنت کے نصوص کو صحابہ نے جیسے پڑھا سمجھا، تابعین نے جیسے پڑھا سمجھا، تبع تابعین نے جیسے پڑھا سمجھا، جیسے نسل در نسل علماء کے زیر سایہ بیٹھ کر امت کے ہر طبقے نے علم حاصل کیا، عمل کیا، ہمیں بھی ایسے ہی امت کے علماء سے جڑے رہ کر دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ دین سیکھنے سکھانے کے نام پہ خود اپنے لیے اور امت کے لیے فتنے پیدا کر رہے ہیں، اللہ ان کے فتنوں سے سب کو بچائے، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت کو ان تمام جھمیلوں سے نکال کر دین کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔